मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम रुबैका इमरान है और मैं ग्लोरी टू गॉड चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आए हम ज़िंदा खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ें और आज हम देखेंगे खुदा का कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमें क्या कहता है। आज का हमारा टॉपिक है अंगूर का हकीकी दरख्त। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा के शुक्र हो। सब कहें आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। हमारा जो ज़िंदा खुदा है वो अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी डालियाँ हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो उसे काट डालता है। यानी कि अगर हम मसीह यीशु में हैं, सिर्फ नाम ही के हैं और हम वो काम नहीं करते जो हमारा ज़िंदा खुदा हमें कहता है, तो मेरे अजीज़ों हम काट डाले जाएंगे। लेकिन अगर हम दरख्त के साथ लेस हैं, क्योंकि जो डाली दरख्त से काट डाली जाती है वो डाली फिर सूख जाती है और सिर्फ बाहर कूड़ादान में डालने के सिवा और किसी काम नहीं आती। अगर हम खुदा के पाक कलाम में देखें तो लिखा है जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती। यानी कि कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जो कहलाते तो मसीही हैं, जो ख़ुद को कहते हैं कि हम मसीह के पासबान हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं करते हैं, खुदा को पसंद आने की कोशिश नहीं करते हैं। ये उन बहन भाइयों की बात हो रही है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, जो खुदा में होने का दावा करते हैं लेकिन खुदा से डरते नहीं और रस्मी तौर पर खुदा के साथ चलते हैं। मेरे अजीज़ों, वो ये बात को जान रखें कि वो कंप्लीट तौर पर वो फल नहीं लेकर आ रहे जो खुदा चाहता है। मेरे अजीज़ों, जब हम एक बीज लगाते हैं और हमें एक उम्मीद होती है कि ये एक तना बनेगा, एक पौधा बनेगा, फिर दरख्त बनेगा और इस दरख्त से हमें फल मिलेगा और हम इसके साए के नीचे बैठेंगे। बहुत सी तवक्को होती हैं हमें उस दरख्त से और बहुत सी उम्मीदें होती हैं। इसी तरह हमारे ज़िंदा खुदा ने हमें एक ख़ास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, और जब हम उस मकसद को भूल जाते हैं और खुदा के उस मकसद को याद नहीं रखते, तो मेरे अजीज़ों हमारा इस दुनिया में रहना और हमारा इस दुनिया में जो भी हम कर रहे हैं वो बेफ़ायदा है। हमारी ज़िंदगी भी और हमारी आखिरत भी दोनों ही बेफ़ायदा हैं। आगे पढ़े तो लिखा है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, और तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जब हम ही मसीह यीशु में कायम नहीं रहते तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता, हमारा खुदा हमारे करीब नहीं आता। मेरे अजीज़ों, पहले हमें ख़ुद पर गौर करने की ज़रूरत है कि आया हम अपने खुदा में कायम भी हैं या नहीं। अगर हम खुदा में कायम रहेंगे तो हमारा खुदा जो है हमारे मांगने से पहले ही हमें हर चीज़ मुहैया करेगा और हमारी हर परेशानी को हमारा खुदा दूर करेगा, बशर्ता कि हम अपने ज़िंदा खुदा में कायम तो रहें। लिखा है, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। मेरे अजीज़ों, ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हैं कि अगर एक पौधा है, एक दरख्त है, उससे डाली काट डाली जाए तो मेरे अजीज़ों वो अपने आप से फल नहीं ला सकती। यही हाल हमारा है। अगर हम अपने ज़िंदा खुदा में कायम ना रहें और हम उस हकीकी दरख्त से काट डाले जाएं तो मेरे अजीज़ों हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, हम खुद से फल नहीं ला सकते। फलों से मुराद कि हम उस रूहानियत में नहीं आ सकते जो ज़िंदा खुदा चाहता है। हम किसी काम में कामयाब नहीं हो सकते अगर हम उस दरख्त से काट डाले जाए तो। आगे लिखा है, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। बेशक जब हम खुदावंद के पाक कलाम से जो भी सुनते हैं उस पर अमल नहीं करते और अपने ज़िंदा खुदा के साथ मुखलिस नहीं रहते, अपने ज़िंदा खुदा के साथ कायम नहीं रहते, तो मेरे अजीज़ों हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते किसी भी मराहिल में।
میرے آگے پڑھیں تو لکھا ہے میں انگور کا درخت ہوں تم میری ڈالیاں ہو. ہمارا خدا جو ہے وہ انگور کا درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کاٹے نہ جائیں اس درخت سے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. جو جانے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے خدا سے الگ ہو کے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت سے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جو سالوں سال چرچ نہیں جاتے، جو سالوں سال دعا نہیں کرتے، جو خدا کے کلام سے بالکل آؤٹ ہے. بہت سی میری بہنیں ایسی ہیں جو ایسی کھو گئی ہیں موبائلز میں، جو ایسی کھو گئی ہیں گانوں میں، جن کو بالکل خدا بھول چکا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں خدا نے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. میرے عزیزوں، خدا جو ہے ہمارا زندہ خدا انگور کا حقیقی درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. جو میرے بہن بھائی اس بات کو بھول چکے ہیں وہ آج اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم اپنے زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور اس کی برگزیدہ قوم ہیں، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں. تو پھر کیوں ہم آج اس جدید دور میں روپے پیسے کے پیچھے اپنے خدا کو بھولے بیٹھے ہیں؟ اور جو لوگ آج بہت پیسہ کما رہے ہیں، بہت عیش و عشرت ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس اگر زندہ خدا کا کلام نہیں تو میرے عزیزو یہ سب کچھ فضول ہے، کیونکہ آخرت میں یہ پیسہ ان کے کام نہیں آئے گا. اگر آخرت میں کچھ بھی اس دن ہمارے کام آئے گا تو وہ زندہ کلام ہے اور ہماری وہ لائف ہے جو ہم نے خدا کے حضور گزاری ہے، جو ہمیں جہنم کی آگ سے چھڑا سکتا ہے ہمارا زندہ خدا. آگے پڑھیں تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں وہی بہت پھل لاتا ہے. جو مسیح یسوع میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے تو میرے عزیزو یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ وہ بہت سا پھل لاتا ہے. وہ جانے ہر جگہ کامیاب ہوتی ہیں، سرفرازی پاتی ہیں اور بلندیوں کو چھوتی ہیں جو یسوع مسیح میں قائم رہتی ہیں. کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں. یہ بہت ہی غور و فکر کی بات ہے، یہ بہت ہی سبق آموز بات ہے کہ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. اگر کوئی جان مسیح یسوع سے آؤٹ ہے، بہت سی جانیں ایسی ہیں جو میرے عزیزوں مسیح کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتی. جب ہم یوٹیوب چینل، جب ہم بہت سے چینل، جب فیس بک ہم لوگ چلا رہے ہوتے ہیں تو جہاں خدا کے کلام کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس ویڈیو کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے تو لکھا ہے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. تو میرے عزیزوں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کس طرح سے ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے؟ کیونکہ آج تو ہم ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے. آج اگر کوئی گیت چل رہا ہو، آج اگر کلام کی بات ہو رہی ہو تو ہم وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے ہیں. لکھا ہے تو ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمیں باندھ کر، جو خدا کے ساتھ نہیں چل رہے انہیں باندھ کر جو ہے آگ میں جلایا جائے. میرے عزیزو اگر آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اگر آج ہم دکھوں میں، مصیبتوں میں ہیں تو میرے عزیزو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم خدا سے دور تو نہیں؟ کہیں ہم اپنے خدا سے، اس الہی درخت سے جو انگور کا حقیقی درخت ہے، اس سے کاٹ ڈالے تو نہیں گئے؟ اور آگے پڑھیں تو لکھا ہے اور وہ جل جاتی ہیں. ضروری نہیں کہ جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے بہن بھائی وہ جل جائیں، آگ میں جلتے ہوئے ہمیں نظر آئیں. یہی وہ آگ ہے کہ ہم خدا سے، بہت سی زندگی ایسی ہیں جو نشے میں چور ہیں، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو بیہودہ لباس پہنتی ہیں، بہت سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی باڈی پر ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں، بہت سے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو نشہ کرتی ہیں. میرے عزیزو یہی تو جل رہی ہیں زندگیاں. یاد رکھیں کہ وہ زندگیاں جل رہی ہیں. اور اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. پریز دا لارڈ، ہاللیلویا. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. آج کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا؟
میرے عزیزوں کمی ہمارے اندر ہے، ہم خدا میں قائم ہی نہیں ہونا چاہتے، ہم مسیح یسوع کے ساتھ لیس نہیں ہوتے، تبھی تو ہماری دعاؤں کا جواب نہیں آتا، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے میری باتیں تم میں قائم رہیں۔ اگر خدا کا کلام ہمارے اندر قائم رہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، رومیو 10 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس لیے جب تک ہم خدا کے کلام کو سنیں گے ہی نہیں، تب تک ہم کیسے اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور کیسے ہم خداوند کے ساتھ جو ہیں لیس ہوں گے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کا جواب آئے، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے شفا پائیں، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، تو میرے عزیزوں مسیح یسوع میں قائم ہو جائیں اور خدا ان کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تب ہی میرے عزیزوں آپ جو چاہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ سو خدا آپ تمام کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔